میرا سوال یہ ہے کہ لٹریچر کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. آج کل کا آئیڈیا تو یہ ہے لوگوں کا کہ اردو پڑھے، کہیں لیکچرر لگ جائیں گے ٹیچر وغیرہ، یا کمی ہے یا آسان ہے، ہم کچھ اور پڑھ نہیں سکتے، پیسہ ہے، ٹائم ہے. اور اس سے بھی زیادہ چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ انگلش پڑھتے ہیں. انگلش کا بہت ڈیمانڈ ہے. لٹریچر جب آپ نے پڑھا، جس بھی نیت سے آپ آئے تھے وہ میں نہیں پوچھوں گا، جب آپ نے پڑھا تو یہ بتائے کہ لٹریچر کا ریلیشن کیا ہے سوسائٹی یا معاشرے کے ساتھ. یہ چیز جو انٹروڈیوس ہوا ہے کہ آپ ادب پڑھے، آپ سمجھدار ہو جائیں گے، آپ انلائٹمنٹ کی طرف چلے جائیں گے، آپ اوپن مائنڈڈ ہو جائیں گے. یہ چیز تو ہم انٹرمیڈیٹ یا پھر سی لیول کے بعد نہیں سوچتے. یہ جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں تب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، یا ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. جب ہم جاب وغیرہ کے لیے، اپلائی وغیرہ کے لیے چلے جاتے ہیں یا جاب کرتے ہیں تو ادھر کے جو سٹاف وغیرہ ممبرز ہوتے ہیں، تب ہم فیل کرتے ہیں کہ لٹریچر نے ہمیں کتنے فوائد دیے ہیں اگر ہم اچھے سے سمجھ گئے ہیں. تو یہ بتائے کہ لٹریچر کا ریلیشن معاشرے کے ساتھ اپنے لیے لکھ رہا ہوں یا معاشرہ بھی ہے اس میں؟ ہاں، یعنی ادب کا زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کا سوال یہ ہے. بالکل. تو مشہور نقاد ہیں، آپ بھی اس کو بہت پڑھتے ہیں، کولرج ہے. جی. اس نے کہا تھا کہ یہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے کہ ادب زندگی کا عکاس ہے. ادب کو آپ زندگی سے جدا نہیں کر سکتے. ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں. جی. جذبات اور احساسات آپ کے ہوتے ہیں، ہر انسان میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ جذبات اور احساسات کو ختم کر دیتے ہیں تو کیا آپ اس انسان کو انسان کہیں گے یا اس کو پاگل خانے میں بند کریں گے؟ بالکل. تو جذبات اور احساسات جب تک زندہ ہوتے ہیں تو ادب کو آپ زندگی سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ادب زندگی کا ہم سفر ہے، ادب زندگی کی حقیقت نگاری ہے، ریئلٹی ہے. صحیح. ادب زندگی پر تنقید کرتا ہے، ادب زندگی پر کرٹیسزم کرتا ہے، تنقید کرتا ہے. دیکھیں، ادب اور زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے. ایک پوائنٹ ذہن میں آ گیا جو سوسائٹی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. دیکھیں، ادب انسانوں کو جگاتا ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ صرف ایک شعر کی وجہ سے 3 ملکوں میں انقلاب آیا تھا. آپ بلیو کریں گے؟ صرف ایک شعر کی وجہ سے 3 ملکوں میں انقلاب آیا تھا. اقبال کے ایک شعر، فارسی کا ایک شعر ہے. ایران میں، تاجکستان میں اور مڈل ایسٹ کا کوئی ملک تھا. معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اے حرم کی تعمیر کرنے والوں، دوبارہ اٹھو، دنیا کی تعمیر کرو، گہری نیند سے جاگو، گہری نیند سے جاگو. یہ کیا ہے؟ لٹریچر ہے کہ نہیں؟ بالکل. لٹریچر ایک شعر ہے، ایک شعر نے 3 ملکوں میں انقلاب برپا کیا. صحیح. اسی طرح آپ کلاسک پوئٹری پڑھتے ہیں. جی. تو جب آپ کوئی کلاسک رائٹر ہے، پوئٹ ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ واہ واہ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ پر گزری ہیں، یہ میری بات کر رہا ہے یا ہاں میری بات ہو رہی ہے. ہاں. کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. واہ. تو اس لیے میں نے کہا کہ ادب اور زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے. دیکھیں، ادب زندگی کو وقار عطا کرتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے، بہار عطا کرتا ہے، نکار عطا کرتا ہے. دیکھیں، ادب کے طالب علم کو دیکھیں، وہ کتنا سلیقہ مند ہوتا ہے. اس کی گفتگو آپ دیکھیں، اس کا انداز، اس کا سٹائل. یہ آپ موازنہ کریں. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لٹریچر پڑھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جو یہ ساری چیزیں اس میں نہ ملے ہمیں، ہاں، تو وہ سمجھے نہیں ہے لٹریچر کو. اس نے پڑھا ہے،
سمجھا بھی ہو سکتا ہے اس نے اپنے آپ پر اپلائی نہ کیا ہو, اس کا روپ دارا نہ ہو. صحیح ہے. ہاں, اور ایک ادب اور زندگی کا, یہ دیکھیے ایک کوٹیشن یاد رکھیے, ادب زندگی کو حسن ترتیب عطا کرتا ہے. جی آپ اقبال کے ہاں دیکھیں, غالب کا ہاں دیکھیں, بڑے بڑے جو شاعر ہیں آپ کے انگریزی, جون کیٹس, بائرن, یہ گوئٹے, جی, یا آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کی زندگی میں آپ کو ایک ترتیب نظر آئے گا, اور حسن ترتیب, اس لیے کہتے ہیں کہ ادب زندگی کو حسن ترتیب عطا کرتا ہے. ویسا نہیں کہ بس جو جی میں آیا وہ کریں گے, ایک حسن ترتیب کے ساتھ. آپ کو یاد ہو پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ ادب کن چیزوں کا نام ہے؟ حسن بیان اور حسن تخیل. تو یہ حسن, اگر آپ زندگی سے حسن کو نکال لیں, بالکل, ہاں, تو یہ ادب ہی حسن ہے. پھر اس پر الگ ڈسکشن کریں گے کہ عمدہ ادب کیا ہے اور عظیم ادب کیا ہے, گڈ لٹریچر یا گریٹ لٹریچر. اچھا, ادب اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دیکھیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر ادب پھول تصور کیا جائے تو اس کی خوشبو کیا ہوگی؟ زندگی کی تمام خوشبو اس کی احسان مند رہیں گی. اگر ادب پھول ہے تو زندگی خوشبو ہے. اگر ادب جسم ہے تو زندگی اس کی روح تصور کی جاتی ہے. اگر ادب دل کی مانند ہے تو زندگی اس کی دھڑکن ہوتی ہے. تو ادب زندگی کا عکاس ہے. ادب اور زندگی آپ جدا نہیں کر سکتے. بالکل سر. تو یہ ریلیشن شپ ہے ادب کا اور لائف کا, زندگی کا, معاشرے کا. دیکھیں معاشرے میں جتنے بھی انقلابات آتے ہیں, تغیرات آتے ہیں, وہ ادب ہی کے ذریعے آتے ہیں. بالکل. ٹرینڈز پکڑتے ہیں, رجحانات آتے ہیں, تو وہ ادب ہی کے ذریعے آتے ہیں. ادب ہمیں سب کچھ, دیکھیے پھر یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ ادب میں اخلاقیات ہونے چاہیے یا نہیں. ادب برائے اخلاق, یعنی ادب اور اخلاق, یہ تمام چیزیں, ادب آپ کے اخلاق کی تطہیر کرتا ہے, صفائی کرتا ہے, آپ کے جذبات کو, آپ کے احساسات کو ٹچ کرتا ہے. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ شاعری کیوں پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ شاعری کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی طالب علم پوچھے ادب کا, یا کوئی عام بندہ پوچھے کہ آپ شاعری کیوں پڑھتے ہیں, وہی جو آپ نے ایک شعر پہلے ہمیں سنائی کہ ہم ایسا فیل کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے بارے میں لکھ چکا ہے, اور وہ انر سے آپ کے سول کو ٹچ ضرور کرتا ہے. یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے لوگ پڑھتے ہیں, انٹرٹینمنٹ ملتی ہے, اور اس میں ایک ہڈن میننگز بھی ہوتے ہیں, ہڈن انٹرٹینمنٹ اور خوشی اس میں ہم فیل کرتے ہیں, اور اس لیے بہت سارے لوگ اسے پھر رٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یا آپ جن تجربات سے گزرے ہیں, اور اس تجربے سے آپ بھی گزرے ہیں, تو پھر خواہ آپ پر اثر کرے گا. یعنی آپ نے اگر محبت کی ہے, جی, اور میں نے 2 اشعار لکھے ہیں, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یعنی محبوب کے بارے میں کہ میں نے محبوب کے در پر دستک دے دی, فقیر کی طرح اگر آپ نے بیک میں محبت دے دی ٹھیک ہے, ورنہ میں دعائیں دے کے چلا جاتا ہوں, آپ خوش ہوں گے کہ میں نے بھی محبت کی ہے. وہ تمام چیزیں, تو یہ دیکھیں اچھے ادیب کا, اچھے رائٹر کا, ان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ آپ کو ٹچ کا, آپ کے انر کو, آپ کے جو باطن ہیں ان کو ٹچ کرتا ہے, آپ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ان کو ٹچ کرتا ہے. تو یہ ایک اچھے ادیب کی نشانی ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو.